بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈڈ ڈسکشن بورڈ جس کو جی ٹی پی بولا جاتا ہے، CS507 انفارمیشن سسٹمز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جی ٹی پی آف دی سبجیکٹ انفارمیشن سسٹم CS507 ول اوپن آن 16 اگست 2021۔ 16 اگست 2021 کو یہ اوپن ہوگی، اینڈ اٹ ول کلوز آن 17 اگست 2021۔ 17 اگست کو یہ آپ کے پاس کلوز ہو جائے گا۔ دا جی ٹی پی ول ریمین اوپن فار 2 days 48 hours، کہ آپ کے پاس جی ٹی پی جو ہے وہ 16 اور 17 یعنی کہ 48 hours کے لیے اوپن رہے گی، تو اس کو آپ نے ان دونوں ڈیٹس کے اندر سبمٹ کروانا ہے۔ جی ٹی پی اسٹیٹمنٹ کیا یا جی ٹی پی سینیریو بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ Suppose an XYZ company is developing different commercial projects according to customers۔ ایک XYZ کمپنی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ڈیولپ کرتی ہے ڈفرینٹ کمرشل پروجیکٹس اکارڈنگ ٹو کسٹمر ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرمنٹس۔ کسٹمر کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق۔ دی کمپنی ڈیلز ود آل ٹائپس آف پروجیکٹ۔ کمپنی کیا کرتی ہے؟ تمام ہر قسم کے پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، فرام اسمال ٹو لارج ان آل کیپیسٹی، فرام سمپل ٹو کمپلیکس ان نیچر، یعنی کہ اسمال بھی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، لارج بھی، اور جو سمپل پروجیکٹ ہیں وہ بھی، اور کمپلیکس پروجیکٹ بھی بنا سکتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے اسی کے مطابق اپنا سلوشن جو ہے وہ سرچ کرنا ہے، اسی کے مطابق ہم نے سلوشن جو ہے وہ بنانا ہے۔ There are different software development life cycle which are followed for the design and develop for the project۔ اس کے لیے جو کہ پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے لائف سائیکلز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ماڈل ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیزائن، پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے فالو کیا جاتا ہے۔ Whenever the company گیٹس اے پروجیکٹ، جب ایک کمپنی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ حاصل کرتی ہے یا اس کو کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے، دے اینالائز دی کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ ڈٹرمائن پروجیکٹ سائز۔ اب یہ مین چیز ہے، جب ایک کمپنی کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے، کیا اینالائز کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے کس کے اوپر؟ کسٹمر ریکوائرمنٹس کے اندر، اور ڈٹرمائن معلوم کرتی ہے، دیکھتی ہے کیا چیز؟ پروجیکٹ سائز دیکھتی ہے، پروجیکٹ بجٹ دیکھتی ہے، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس یہ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹائم فریمز کو دیکھا جاتا ہے، ٹائم فریم مطلب کتنے عرصے میں اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ دین اپروپریٹ ماڈل از سلیکٹڈ، اس کے بعد کیا جاتا ہے؟ ایک ماڈل کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، کس ماڈل کو اس پروجیکٹ میں یوز کرنا ہے۔ Suppose company gets a project to develop Android-based software for daily sales and purchase transaction of an organization۔ assume کریں، suppose کر لیں کہ ایک کمپنی نے کیا کرنا ہے؟ پروجیکٹ بنانا ہے، اسے ایک پروجیکٹ ملا اینڈرائڈ بیسڈ سافٹ ویئر، یعنی کہ موبائل پہ یوز کرنے والا، جس کو آپ اینڈرائڈ اپلیکیشن بول سکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ سیلز اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن، ایک کمپنی کے جو سیلز اور پرچیز ٹرانزیکشن کو نوٹ کرنے کے لیے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ کیپنگ ان ویو دی نیچر، یہ آپ نے کیا کرنا؟ نیچر مطلب وہ سمپل ہے، کمپلیکس ہے، لارج ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ اس کی ٹائپ کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا، اوپر یہ میں نے آپ کو بتایا پروجیکٹ سائز، اس کو ٹائپ کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد بجٹ کیا ہوگا، اس کی ٹائپ کیا ہوگی، یہ سائز کیا ہوگا، یہ بھی آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے، سمپل ہے، یہ آپ نے ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ مد نظر رکھنا ہے سیلز اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن سسٹم کے لیے۔ assume that you are a part of the project team and given a responsibility، choose an appropriate model from waterfall۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ماڈل کو چوز کرنا، کس میں سے؟ واٹر فال، اسپیرل اینڈ انکریمنٹل ماڈل میں سے۔ وچ ماڈل ول یو سلیکٹ فار گیون پروجیکٹ اینڈ وائی؟
کہ آپ کو میں نے یہ ساری ریکوائرمنٹس بتائی ہیں، ان کے مطابق وہ کہتا ہے زیوم کریں آپ ایک پروجیکٹ ٹیم کا حصہ ہیں یا ایک پروجیکٹ ٹیم کو مینیج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سمجھ لیں، تو آپ نے ان میں سے کون سا ماڈل جو ہے ان ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے چوز کرنا، واٹر فال کو چوز کریں گے، اسپیرل ماڈل کو چوز کریں یا پھر انکریمنٹل ماڈل۔ آپ نے جو بھی چوز کرنا ہے آپ نے اس کو سالڈ ریزن کے ساتھ بتانا ہے۔ جسٹیفائی یور آنسر with strong arguments. Note, you can get further online information about the nature, type, size and complexity of the project of the software in order to answer. Your GDP should not exceed 4 to 5 lines. اب ان میں سے چوز کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ڈفرینس جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر فال ماڈل کیا چیز ہے، اسپیرل ماڈل کیا اور انکریمنٹل ماڈل کیا چیز۔ یہ تینوں آپ کے پاس ہینڈ نوٹس میں بھی گیون ہے، لیکن مجھے ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ ملی جس میں سے اس کے تقریباً ان تینوں کے بارے میں، یہ 4 ماڈل ریڈ جس کو ریڈنڈنٹ ارے ڈیولپمنٹ ماڈل بولا جاتا ہے، یہ جو بھی اس کا ریڈ ہے اس کو ریڈ ماڈل بولا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بہت ہی اچھی ویب سائٹ ملی، اس میں سے ہمارے پاس جو 3 ہیں ان کا ڈفرینس بہت ہی اچھی طرح سے گیون ہے۔ پراپرٹیز آف ماڈل ہے، واٹر فال ماڈل ہمارے پاس ہے، انکریمنٹل ماڈل اور اسپیرل ماڈل بھی۔ پلاننگ ان ارلی اسٹیج، یہ بھی پلاننگ ارلی اسٹیج میں کیا جاتا ہے، واٹر انکریمنٹل کے اندر بھی اور اسپیرل کے اندر۔ ریٹرننگ ٹو این ارلی فیز، ارلی فیز میں اس میں سے ہم واپس نہیں آ سکتے، یہ بھی ہمارے پاس بیسٹ ہے کہ ہم اس میں واپس آ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہم واپس آ سکتے ہیں۔ ہینڈل لارج اماؤنٹ آف پروجیکٹ، ہینڈل لارج پروجیکٹ، لارج کا مطلب ہے بڑے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں۔ ناٹ اپروپریٹ، یہ بھی ناٹ اپروپریٹ، جبکہ ہمارے پاس اسپیرل ماڈل جو وہ اپروپریٹ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے مدر رکھنا، ان تینوں کا ڈفرینس آپ نے اکٹھا کرنا۔ ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن نیسیسری، یس بٹ ناٹ مچ، اس میں بھی یس ہے۔ کاسٹ لو یہ ایکسپینسو ہے، اس میں سے ہمارے پاس جو یہ ایکسپینسو ہو گیا کون سا، اسپیرل ماڈل۔ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن بگننگ، اس میں بھی سارے کے بگننگ آ رہا ہے۔ فلیکسیبلٹی ٹو چینج، ڈیفیکلٹ اس کو چینج کرنا، فلیکسیبلٹی ٹو چینج، ڈیفیکلٹ اس میں ایزی ہے، اس میں بھی ایزی ہے۔ یوزر انوالومنٹ اونلی ایٹ بگننگ، انٹرمیڈیٹ اینڈ ہائی، اس میں یوزر انوالومنٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے انکریمنٹل کے اندر، اسپیرل کے اندر آپ کے پاس ہائی ہوتا ہے، جبکہ واٹر فال کے اندر بگننگ میں ہوتا ہے۔ مینٹیننس لیسٹ پروموٹس مینٹیبلٹی، ٹیپیکل ڈوریشن لانگ، ویری لانگ شارٹ، اب اس میں سے سب کے لانگ ہی ہے تقریباً سمجھ لیں۔ رسک انوالومنٹ ہائی، اس میں رسک انوالومنٹ لو ہوتا ہے، ان کے میڈیم ٹو ہائی رسک، اس میں تقریباً میڈیم ہائی رسک لیا جا سکتا ہے۔ فریم ورک ٹائپ، اس میں لینئر، اس میں لینئر پلس ایٹریٹیو، اس میں لینئر پلس ایٹریٹیو۔ ٹیسٹنگ آفٹر کمپلیشن آف دی کوڈنگ فیز، آفٹر ایوری ایٹریشن ایٹ دی اینڈ آف دی انجینئرنگ فیز۔ اوور لیپنگ فیز اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اوپر ریڈ ماڈل ہے۔ مینٹیننس لیسٹ مینٹیبل یس، واٹر فال میں لیسٹ مینٹیبل ہے، جبکہ آپ کے پاس انکریمنٹل کے اندر مینٹیبل ہے، اور جو ہمارے پاس لاسٹ ون اسپیرل ماڈل اس میں بھی آپ کے پاس یس۔ ری یوز ابلٹی، اچھا یہ تو ہمارے پاس آپ تقریباً ڈفرینس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو ایک اور ویب سائٹ جس میں ہمارا اس کا ڈفرینس لکھا ہوا ہے، میں اس کو مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ واٹر فال اور انکریمنٹل ماڈل، یہاں سے میں نے اس کو اسپیرل ماڈل کو لاک کر دیا کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک تو ایکسپینسو ہے، ہم نے کاسٹ کو بھی ایکسپینسو کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے، یوزر انوالومنٹ بہت ہائی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ڈوریشن اس کی لانگ ہوتی ہے، اس میں میڈیم رسک ہوتا ہے، لینئر ایٹ دی اینڈ آف انجینئرنگ، اس میں تو اس میں کیا اوور لیپنگ فیز نو، مینٹیننس ٹو سم ایکسٹینٹ لانگ ایٹ، یہ آپ اس میں سے میں نے کیا کیا، آپ ان دونوں کا ڈفرینس پڑھتے ہیں، واٹر فال اینڈ انکریمنٹل ماڈل، ادھر سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ نیڈس آف ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن ان واٹر فال ماڈل نیسیسری،
needs of detailed documentation in incremental model is necessary but not too much. In waterfall model, early stage planning is necessary. In incremental model, early planning is also necessary. There is high amount of risk. इसमें क्या होता है, high amount of risk होता है. There is low amount of risk. इसमें कम रिस्क लिया जा सकता है या इसमें रिस्क के जो चांसेस हैं वो कम है. There is a long waiting time for running software in waterfall model. There is short waiting time for running software in incremental model. Waterfall model cannot handle large project. Incremental model also can't handle large. یہ دونوں سیم ہی ہیں. Flexibility to change in waterfall model is difficult. Flexibility to change in incremental model is easy. Cost of waterfall model is low. اس کے بھی کیا incremental model کے بھی low ہے. Testing is done in waterfall model after completion of all coding phase. Testing is done in incremental model after every iteration of the phase. Returning to previous stage phase in waterfall model is not possible. Returning to previous stage phase in incremental model is possible. سمجھ آ رہی ہوگی آپ کی. میں اس کو تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کے پاس. انکریمنٹل ماڈل اوور لیپنگ فیز از ناٹ پاسبل. ان انکریمنٹل فیز اوور لیپنگ فیز از پاسبل. تو ان میں سے جو مجھے بیسٹ ماڈل لگا وہ آپ کے پاس انکریمنٹل ماڈل ہے. انکریمنٹل ماڈل سپورٹس پلاننگ ان ارلی اسٹیج. اٹ پرووائڈ دی facility for returning to an earlier phase. Its cost is very low. This model needs requirement specification in beginning, easy for flexibility to change. It supports intermediate user involvement. It supports maintainability. Risk involvement is very low as compared to another model. It includes both iterative and linear types of frameworks. It supports testing after every iteration. In this model, where we include overlapping phase, we can include overlapping phases. It checks working software availability at the end of every iteration. Its objective is rapid development. Team size in this model is not large. It supports customer control over administrator.